دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب گنہگاروں کو جہنم میں عذاب ملے گا تو پھر قبر کے عذاب کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا کیا مقصد ہے اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ چلیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو قبر کا عذاب وہ عذاب ہے جو انسان کو موت کے بعد قیامت سے پہلے تک دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی کی حدیث ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک میں فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے۔ تو قبر کا عذاب اسی لیے رکھا گیا تاکہ انسان کو اپنے اعمال کا انجام دیکھا جا سکے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا حساب لے کہ جیسا وہ کرے گا اس کا سفر قبر سے شروع ہوگا جو قیامت کے دن جائے گا۔ اگر اس کی قبر اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ گنہگاروں کو تنبیہ، یعنی اللہ انسان کو ان کے گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ سورہ المومن۔ ساتھ ہی قبر کا عذاب زندہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سبب بھی ہے۔ اگر انسان قبر کا عذاب سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اتنا سخت عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر۔ اسی لیے یہ دنیا والوں کے لیے خوف اور نصیحت کی بھی بات ہے۔ اور چونکہ موت کے بعد روح کا سفر قبر سے ہی شروع ہوتا ہے، جہاں اچھے اعمال والے کو سکون اور برے اعمال والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قبر بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے، تو ہمیں آخرت کے ساتھ پہلے قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے گناہوں میں پہلا گناہ آتا ہے غیبت یعنی چغلی۔ غیبت ایک زہر ہے جو مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے، اسی لیے یہ بہت بڑا گناہ مانی جاتی ہے۔ نماز میں سستی۔ نماز چھوڑنے والے قبر کے عذاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ نماز انسان کو ہر برے کام سے بچاتی ہے۔ انسان کو 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے۔ اگلا ہے جھوٹ بولنا، کیونکہ جھوٹ انسان کی روح کو کالا کر دیتا ہے اور جھوٹ ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے، اسی لیے یہ عذاب کا سبب بنتا ہے۔ سود کھانا، یعنی سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک جنگ ہے۔ سورہ البقرہ۔ اسی لیے ہمیں سود سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا آتا ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی خدمت چھوڑ کر ان سے بدسلوکی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ساتھ ہی کسی پر ظلم کرنا یا کسی کا حق مارنا قبر کے عذاب کا ایک بڑا سبب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہیں۔ ہمارے پیارے اللہ نے ہم سب کے لیے بہت سی آسانیاں رکھی ہے۔ اگر ہمیں قبر کے عذاب کے بارے میں بتا کے وارن کیا ہے تو ان سے بچنے کے طریقے بتا کے ہمیں گائیڈ بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے۔ پہلا آتا ہے 5 وقت کی نماز۔ نماز انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے اور قبر کے عذاب سے حفاظت بھی کرتی ہے۔ سورہ العنکبوت۔ سورہ الملک کی تلاوت۔ حدیث میں ہے کہ جو سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے حفاظت میں رہتا ہے۔ ترمذی۔ گناہوں سے توبہ۔ ہر وقت اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ انسان کے دل کو ہلکا اور روح کو پاک کرتی ہے، اسی لیے استغفار کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کریں۔ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرے کہ آپ کی قبر سے لے کر آخرت تک بے حد حسین ہو جائے۔ اخلاق کو بہتر بنانا۔ اچھے اخلاق انسان کو عذاب سے دور رکھتے ہیں، اسی لیے اپنے اخلاقوں کو سب سے بہترین بنانے کی کوشش کرے۔ صدقہ اور خیرات۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ قبر کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اسی لیے ہمیں صدقے اور خیرات کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ بچپن میں سکھائی گئی نیتیں۔ بچپن سے ہی حلال اور حرام کا فرق سکھانا اہم ہے، اسی لیے ہمیں اس فرق کو دھیان میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ کون سی چیز حلال ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کا عذاب اور اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت گناہوں کو معاف کر سکتی ہے اور اگر انسان سچی توبہ کر لے، اسی لیے ہمیں سچی توبہ پر توجہ دینی چاہیے۔ توبہ اور استغفار ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے، اسی لیے ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ الغفار ہے، معافی اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضور نے کہا کہ انسان کے اخلاص اسے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ بخاری۔ اچھے اعمال کی بخشش ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کی نیت اچھی ہو اور وہ گناہ سے بچے تو اللہ اس کی قبر کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ والدین کی خدمت۔ سب سے آسان اور امپورٹنٹ طریقہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی کہ اگر انسان اپنے والدین کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت اور قبر کو آسان کر دیتا ہے۔
دوستو، قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، گناہوں سے بچیں، توبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔